بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رزق کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے۔ یاد رکھنا، رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، مضبوط قوت والا ہے۔ حدیث میں ہے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ۔ بے شک اللہ ہی قیمت مقرر کرنے والا، تنگی اور کشادگی دینے والا اور رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی گلستان سعدی میں لکھتے ہیں بحر خفیف ہے، بحر خفیف، فاعلات مفاعل فاعل۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خرداری، دو ستارہ کجا کنی محروم تو کے بعد دشمن نظر داری۔ کہ اے کریم ذات جو اپنے خزانہ غیب سے گبر و ترسا کو بھی روزی عطا کرتی ہے۔ گبر یہ آتش پرست، ترسا عیسائی۔ جب تو دشمنوں پر بھی نظر کرم رکھتا ہے تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ اسی طرح امام نقشبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی بحر خفیف میں اور اسی گلستان سعدی کی وضاحت کرتے ہوئے، گلستان سعدی کے یہ جو اشعار ہیں اسی کی مزید وضاحت کر دی ہے۔ نقشبی آن کے کرد خارستان بو ستارہ کجا کند ضائع، ہر کے بر دشمنن بھی بخشاید دو ستارہ کجا کند ضائع۔ کہ اے نقشبی، وہ اللہ جس نے خارستان یعنی کانٹوں والے درختوں کے جنگل کو آباد رکھا ہے، وہ بوستان کو کیسے ضائع کرے؟ یعنی بوستان کو تو وہ بطریق اولا آباد اور تر و تازہ رکھے گا۔ وہ اللہ جو اپنے دشمنوں یعنی کفار کو رزق دیتا ہے، وہ اپنے دوستوں اور اولیاء کو کیسے ضائع ہونے دے گا؟ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔